نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ایک پیارے بھائی نے سوال کیا ہے، قبر پر اور قبرستان میں کون سی باتیں کرنا منع ہے؟ کیا قبرستان میں جا کے باتیں کر سکتے ہیں یا قبر وغیرہ پر کون کون سے کام کرنا ممنوع ہے؟ تو دیکھیے پیارے بھائی، فتاوی ہندیہ کے اندر کتاب الصلاۃ اٹھا کے آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہے، اور باب الجنائز کے اندر، کہ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا یا پاخانہ پیشاب کرنا یہ سب کام حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا ہے اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ یعنی بعض دوست ایسا کرتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا، یہ تمام معاملات جو ہے اس سے شریعت مطہرہ ہمیں منع فرماتی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور دوست نے سوال پوچھا ہے کہ قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ کا مقرر کرنا کیسا ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو قبر پر ایک حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، تو وہ وہاں پر وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو ایسا کرنا آیا کہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو پیارے بھائی، قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا یہ جائز ہے، اور اس لیے کہ قبر والے کو اس سے بہتری ہوگی کہ قرآن جہاں پڑھا جائے گا وہاں اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو اس لیے وہاں پہ قرآن پاک پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ یعنی جب کہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں، کہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا ناجائز ہے۔ اگر اجرت پر پڑھوانا چاہیں تو اپنے کام کاج کے لیے نوکر رکھیں، پھر یہ کام لیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اجرت آپ کے ساتھ طے کریں، بھئی ہم اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنے آپ سے پیسے لیں گے۔ ہاں، آپ ان کی جتنی زیادہ ہو آپ خدمت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کی اجرت وہ قائم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح قبر میں شجرہ اور عہد نامہ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں جی، قبر کے اندر جو ہے بعض جگہ پہ شجرہ رکھا جاتا ہے یا عہد نامہ، یہ تمام چیزیں رکھی جاتی ہیں، یا صورت ملک وغیرہ، تو یہ سب کرنا کیسا ہے؟ تو پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا یہ بالکل جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں، یعنی چھوٹا سا ایک تاک بنا لیں، اس تاک کے اندر اس کو رکھ دیا جائے، تاکہ اس کی طرف جو ہے مردے کی نظر بھی میت کی پڑتی رہے۔ اور آپ یہ اس کے مطالعے کے لیے باحوالہ الدر المختار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنائز کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 3 کے اندر۔ ایک اور پیارے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ زیارت قبور کا کیا حکم ہے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو پیارے بھائی، جواب یہ ہے کہ زیارت قبور مستحب ہے، ہر ہفتے میں ایک دن زیارت کرے، جمعے یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے، یعنی جمعے والے دن صبح نماز کے فوراً بعد جا کے آپ زیارت قبور کریں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور اولیاء اکرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کے جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں۔ عورتوں کو زیارت قبور کے لیے جانا یہ منع ہے، تو اس لیے عورتوں کا جانا یہ ممنوع ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اور ہر جمعے جو ہے انسان کو لازمی کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اہتمام کرنا چاہیے، اور جو روزانہ جا سکتا ہے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے جو ہے آخرت کی یاد جو ہے یہ تازہ ہوتی ہے، اس لیے قبروں کی زیارت کرنا یہ بالکل درست ہے۔ سوال کیا ایک پیارے بھائی نے، جی اگر قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے تو زیارت قبور کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیں کہ طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے پیارے بھائی، زیارت قبر کا طریقہ یہ ہے کہ پائنتی کی جانب سے جائیں، یعنی پاؤں کی طرف سے جائیں، جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، پینتی کی طرف سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، سرہانے سے نہ آئے،
کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے، یعنی کہ سرانے کی طرف سے وہ نہ انٹری کرے، اس کا آنا جو ہے وہ قدموں کی طرف سے ہو، اور آ کے جہاں اس کا چہرہ ہے قبلے کی جانب ہے تو اس طرف آ کے وہ کھڑا ہو جائے، اور میت کے سرانے کی طرف سے نہ آئے، کیونکہ اس میں میت کے لیے تکلیف ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا اس کی طرف کہ کون آتا ہے، اور یہ کہے گا، یعنی وہاں پہ جا کے جب سامنے کھڑا ہو جائے تو کہے السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف و انا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العفو والعافیہ، یعنی یہ دعا کرے، جس کو یہ دعا آتی ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں تو وہ جو ہے سورہ دروشی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو احسان ثواب کرے، اور بیٹھنا چاہے تو اتنے فاصلے سے بیٹھے کہ اس کے پاس زندگی میں نزدیک یا دور جتنے فاصلے پر بیٹھ سکتا تھا، یعنی جیسے کہ انسان ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے درمیان میں، ایسے ہی قبر کے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا یہ ضروری ہے، اور باحوالہ رد المختار کے اندر جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میت پر نوحہ کرنا کیسا ہے؟ تو پیارے بھائی، نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، اور بالاجماع حرام ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے جہالت کی بنا کے اوپر، جیسے یہ میت کے سامنے عورتیں بعض اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ یہ کہہ دیتی ہیں بھئی ابھی تو جوان تھا اور تیری ماں بوڑھی تھی یا تیری دادی ابھی زندہ بیٹھی تھی، ابھی تو تیرے ہاتھوں پہ مہندی لگنی تھی، تیری جگہ میں چلی جاتی یا فلاں چلا جاتا، تو نہ جاتا، یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، یہ طرح طرح کے نوحہ یہ معاملات کرنا میرا پیارے بھائی یہ شریعت میں جو ہے سخت ترین منع ہے، اور یہ بالاجماع علماء کے اس پہ اجماع ہے کہ یہ حرام ہے۔ یوں ہی باویلا اور مصیبتاً کہہ کے چلانا، گریبان پھاڑنا، یا فرماتے ہیں مونچھ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک وغیرہ ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور آپ اس کو جو ہے الجوہرۃ النیرہ، یہ آپ اس کتاب کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں، عربی کے اندر یہ کتاب موجود ہے، الجوہرۃ النیرہ کتاب الصلاۃ باب الجنائز صفحہ نمبر 139، اور فتاوی ہندیہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس طرح دیگر کتاب کے اندر بھی فقہ کی یہ مسائل موجود ہیں۔ تو پیارے بھائی، ایک بہت اہم مسئلہ کہ ہم مستحبات تمام کی طرف جاتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی ضروری جو بات ہے اس کو انسان جو ہے توجہ نہیں کرتا۔ پیارے بھائی نے پوچھا ہے کہ دفن کے بعد مردے کو تلقین کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے پیارے بھائی، دفن کرنے کے بعد مردے کو تلقین کرنا اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث میں ارشاد ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو، مر جائے اور مٹی اس کو دے چکو، تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے کہ یا فلاں بن فلاں، وہ نہ سنے گا، یعنی یہ کہنا ہے اے فلاں بن فلاں، تو وہ نہ سنے گا اور جواب نہ دے گا۔ پھر وہ انسان کہے یا فلاں بن فلاں، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو کر بیٹھ جائے گا، یعنی مردہ جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے یا فلاں بن فلاں، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، یعنی جب تیسری مرتبہ پکارا جائے گا تب وہ مردہ خود کہے گا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، کیا فرمانا چاہتا ہے، تو مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، یعنی اس کے کہنے کی آواز ہمیں نہیں سنائی دے گی۔ پھر کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما، یعنی کسی دوست کو یہ عربی میں آتی ہو تو ایسے تلقین کر لے، تو یعنی اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر جو ہے نا اس کو تلقین کرنی ہے۔ کسی کو یہ طریقہ آتا ہو تو ٹھیک ہے، دعا آتی ہو عربی کے اندر کرنا چاہے، جس کو نہیں آتی تو پیارے بھائی وہ اردو میں اس کو یاد کر لے، اور اس کو بغور توجہ آپ اس کو سماعت فرمائیں، یعنی وہ ایسے کہے تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی تلقین کیا کرنی ہے، اے بندے تو اس کو یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی یہ گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ عز و جل کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی
اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. یعنی جب یہ گواہی دیں گے تو وہ بندے کے لیے آسانی ہو جائے گی اور وہ فرشتوں کو اس کا جواب دے دے گا. اور نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے. اور اس پر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو فرمایا آپ اما حوا علیہ السلام آپ کا نام لے لیا کریں تو یہی اس کی ماں کا نام اس میں لکھا جائے گا. اور آپ اس کا حوالہ جو ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. یعنی یہ تمام طریقہ جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق